کائنات اتنی بڑی ہے کہ شاید لفظ بڑا بھی اس کے لیے چھوٹا ہے، اور زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں اس کائنات میں ایسے ہے جیسے صحرا میں ریت کا ذرہ۔ اب تک سب سے طاقتور دوربین ہبل فقط 3000 کہکشائیں دیکھ سکی ہے۔ ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے کہ زمین نظام شمسی کا تیسرا بڑا سیارہ ہے، اور یہ نظام شمسی عطارد، زہرہ، مریخ، نیپچون، زمین، یورینس، پلوٹو، زحل اور مشتری نام کے 9 سیاروں پر مشتمل ہے جو سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اور ہمارا یہ سورج اتنا بڑا ہے کہ اس کی سطح پر ایک قطار میں ہمارے سیارے جتنی 109 زمینیں سما سکتی ہیں۔ لیکن اگر ہمارا یہ نظام شمسی کائنات کے لک و دک میدان میں رکھ دیا جائے تو اس کا حجم اس میدان میں پھیلی گھاس کے ایک تنکے کی آدھی نوک سے بھی کم ہے۔ ہمارا یہ نظام شمسی جس کہکشاں کا حصہ ہے اس کا نام ہم نے ملکی وے فرض کر لیا ہے۔ ہمارے اس نظام شمسی کے سبھی سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں اور زمین بھی سورج کے گرد گھومتی ہے۔ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اس میں موجود سبھی کہکشائیں، ستارے اور سیارے ایک خاص توازن، خاص قانون اور قاعدے سے حرکت میں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں۔ وہ سب کچھ جو موجود ہے وہی کائنات ہے۔ بنیادی طور پر 2 ہی چیزیں ہیں جو موجود کے دائرے میں آتی ہیں، ایک مادہ اور دوسرا توانائی۔ لہٰذا کائنات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام مادے اور توانائی کو ملا کر مشترکہ طور پر کائنات کہا جاتا ہے۔ وہ عموماً کائنات سے مراد اجرام فلکی اور ان کے مابین موجود فضائیں اور ان کے مربوط نظام لی جاتی ہے جو قدرت کی طرف سے بنائے گئے ہیں، مگر در حقیقت کائنات میں وہ سب کچھ شامل ہے جو موجود ہے۔ بعض اوقات اس لفظ کا استعمال انسانی حیات اور اس سے متعلق چیزوں کے لیے بھی کیا جاتا ہے، اور یہاں بھی اس سے مراد ہر موجود شے کی ہوتی ہے، یہاں تک کہ انسانی تجربات اور خود انسان بھی اس دائرے میں آتے ہیں۔ زمین نظام شمسی کا وہ واحد سیارہ ہے جہاں پر زندگی موجود ہے۔ پانی زمین کی 2/3 سطح کو ڈھکے ہوئے ہے۔ زمین کی بیرونی سطح پہاڑوں، ریت اور مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ پہاڑ زمین کی سطح کا توازن برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر زمین کو خلا سے دیکھا جائے تو ہمیں سفید رنگ کے بڑے بڑے نشان نظر آئیں گے۔ یہ پانی سے بھرے بادل ہیں جو زمین کی فضا میں ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ پچھلے چند سالوں سے ان بادلوں کی تعداد میں کمی آئی ہے جس کا اثر زمین کی فضا کو پڑا ہے۔ زمین کا صرف ایک چاند ہے۔ زمین کا شمالی نصف کرہ زیادہ آباد ہے جبکہ جنوبی نصف کرہ میں سمندروں کی تعداد زیادہ اور خشکی کم ہونے کی وجہ سے آبادی کم ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی وجوہات ہیں جیسے پچھلے دور میں ان علاقوں کا کم جاننا۔ قطب شمالی اور قطب جنوبی پر 6 ماہ کا دن اور 6 ماہ کی رات رہتی ہے۔ عام دن اور رات کا دورانیہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ زمین کا ایک بڑا علاقہ جو عام خیال سے سمندر میں گھرا ہوا ہو بر اعظم کہلاتا ہے۔ اس تعریف کے مطابق اس زمین پر 7 بر اعظم ہیں، یعنی 7 خشکی کے ٹکڑے: ایشیا، یورپ، افریقہ، انٹارکٹیکا، آسٹریلیا، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ۔ مگر یہ خیال کچھ درست نہیں۔ جدید اصطلاح کے مطابق یورپ اور ایشیا روس کے زمینی راستے سے جڑے ہوئے ہیں اور یوریشیا کہلاتے ہیں۔ اسی طرح جنوبی اور شمالی امریکہ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بر اعظموں کی اصل تعداد 7 کی بجائے اب 5 تصور کی جاتی ہے، اور اسی کے مطابق اولمپک تنظیم کا نشان بھی 5 بر اعظموں کے لیے 5 دائروں پر مشتمل ہے۔ رقبے اور آبادی دونوں لحاظ سے سب سے بڑا بر اعظم ایشیا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت ایشیا میں رہتی ہے۔ 7 بر اعظم مل کر زمین کا صرف 1/3 حصہ بنتے ہیں اور باقی حصہ سمندروں پر مشتمل ہے۔